ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے وہ ہے دعاء زکریا لولد صالح۔ زکریا علیہ السلام کی دعا لولد صالح، نیک لڑکے کے لیے۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کے قصے کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے قصے پڑھ چکے، یونس علیہ السلام کے قصے پڑھے اس سے پہلے۔ اب زکریا علیہ السلام کا قصہ یہاں پر شروع ہوتا ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ قصۃ سیدنا زکریا، سیدنا زکریا علیہ السلام کے قصے۔ دعاء زکریا لولد صالح، زکریا علیہ السلام کی دعا لولد صالح، نیک لڑکے کے لیے۔ ولون آخر من آلاء اللہ علی عباده وآیات قدرته التي احاطت بكل شيء۔ ولون آخر، لون کا مطلب یہاں قسم کریں گے، ولون آخر من آلاء اللہ، آلاء کا مطلب نعمت، اللہ کی نعمتوں کی دوسری قسم اپنے بندے پر، وآیات قدرته التي، اور ان کی قدرت کے وہ نشانیاں، وہ علامات، التي احاطت بكل شيء، جنہوں نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا، وہ ظاہر ہوتی ہے، تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ لون آخر، یہ تجلی کا فاعل ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ فی دعاء زکریا، زکریا علیہ السلام کی دعا میں، لولد صالح رضی بر تقی، زکریا علیہ السلام کی دعا میں کس کے لیے؟ لولد صالح، نیک لڑکے کے لیے، فرمانبردار لڑکے کے لیے، متقی اور پرہیزگار لڑکے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ولد ہے، ولد جو ہے موصوف ہے، اور صالح رضی بر تقی یہ ولد کی صفت ہے۔ یرثہ و یرث من آل یعقوب، جو کہ وارث بنے ان کا، یعنی کن کا؟ زکریا علیہ السلام کا۔ و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ ویقوم بالدعوۃ الی اللہ، اور دعوت الی اللہ کا انجام دے، قام بھی مطلب انجام دینا، ویقوم بدعوۃ الی اللہ یعنی دعوت الی اللہ کا وہ انجام دے۔ وذلک حین تقدمت بہ السن، اور وہ اس وقت ہوگا، وذلک، اور وہ اس وقت ہوگا، حین تقدمت بہ السن، جبکہ ان کی عمر دراز ہوگی۔ تقدم مطلب آگے بڑھنا، ان کی عمر آگے بڑھے گی، مطلب کیا؟ یعنی ان کی عمر دراز ہوگی۔ وہن منہ العظم، اور ان کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ ووہن منہ العظم، اور ان کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ ولج بہ الشیب، لجہ کا مطلب ہوتا ہے سرایت کرنا، لجہ سرایت کرنا۔ ولج بہ الشیب، اور جوانی ان پر سرایت کرے گی، تبھی ایسا کام ہو سکتا ہے، یعنی دعوت اللہ کا کام کر سکتے ہیں۔ وانقطع الرجاء من ان تلد زوجہ، اور امیدیں ختم ہو گئی، انقطع مطلب ختم ہونا، منقطع ہونا۔ وانقطع الرجاء، اور امیدیں ختم ہو گئی، من ان تلد زوجہ، کہ ان کی جو بیوی ہے وہ کیا کرے؟ تلیدہ کا مطلب ہوتا ہے جننا، ان تلد زوجہ، کہ ان کی بیوی جنے، یہ یعنی اولاد یا کوئی بچی جنے، یہ امیدیں کیا ہوئی؟ بالکل ختم ہو گئی۔ فاجاب اللہ تعالی دعاءہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وکذب ظنون الناس، اور لوگوں کے گمانوں کو جھٹلایا، یعنی ختم ہو گئے وہ گمانے۔ وکذب ظنون الناس، اور لوگوں کے گمانوں کو جھٹلایا۔ وابطل التجاریب القدیمۃ، اور پرانے تجربوں کو کیا کیا؟ باطل کیا، بیکار کیا۔ فرزقہ ولدا راشدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ولدا راشدا، ایک نیک لڑکا۔ بکر بہ النبوء والحکمت والحلم والعلم والکتاب فی الصغر، بکرہ کا بکرہ جو ہے، بکرہ کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا۔ بکر بھی، اور انہیں عطا کی گئی، انہیں عطا کیا گیا، انہیں دیا گیا۔ نبوغ کا مطلب ہوتا ہے مہارت،
نبوغ مہارت. بکر بہ النبوغ والحکمت اور انہیں مہارت اور حکمت عطا کی گئی. والحلم اور بردباری. والعلم اور علم. والکتاب فی الصغر بچپنے میں، یعنی بچپنے کے جب وہ بچپنے میں تھے تبھی ہی انہیں یہ ساری چیزیں عطا کی گئی تھی. وبکر بہ النبوغ والحکمت والحلم والعلم والکتاب فی الصغر، اور بچپنے کی حالت میں انہیں کتاب، علم و حکمت اور دانائی اور مہارت انہیں عطا کی گئی. وخص بالحنان والصلاح والتقوى، اور انہیں خاص کیا گیا شفقت کے ذریعے. محبت تو شفقت، حنان کا مطلب صلاح مطلب نیکی، یعنی انہیں خاص کیا گیا بالحنان شفقت کے ساتھ، والصلاح اور نیکی کے ساتھ، والتقوى اور تقوی کے ساتھ، وبر بالوالدین اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ انہیں خاص کیا گیا. والرقتی اور نرمی کے ساتھ، نرمی کے لیے انہیں خاص کیا گیا کہہ سکتے ہیں. واللین الکنفی وخفض الجناح. ولین الکنف، لین الکنف مطلب نرم مجاز کے لیے انہیں خاص کیا گیا. وخفض الجناح اور نرم بازو کے لیے انہیں خاص کیا گیا. ان تمام چیزوں کے لیے خاص کیا گیا. وخص بالحنان انہیں خاص کیا گیا شفقت کے لیے، نیکی کے لیے، تقوی کے لیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اور نرمی کے لیے اور نرم مزاج کے لیے، نرم بازو کے لیے. وربط اللہ علی قلب زکریا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا، باندھا مطلب مضبوط کیا. وَأَرَاهُ آیَاتٍ تَدُلُّ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ، اور انہیں دکھایا وہ علامات، وہ آیات، وہ نشانیاں. وَأَرَاهُ آیَاتٍ اور وہ نشانیاں انہیں دکھائے، تدل علی قدرت اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیع قدرت پر. قدرت اللہ الواسعہ، یہ قدرت کا یہ ہے، واسعہ یہ صفت ہے، یعنی وسیع قدرت کو اللہ تعالیٰ کے وسیع قدرت کو انہیں دکھائے جو کہ دلالت کرتی ہے. وَأَرَاهُ الْآيَاتٍ اور انہیں وہ آیات، وہ نشانیاں دکھائے، تدل جو دلالت کرتی ہے، علی قدرت اللہ الواسعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیع قدرت پر. وَأَنَّهُ يَفْعَلُ اور اس بات کو بھی دکھایا کہ وہ کرتا ہے، یفعل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرتے ہیں، ما یشاء جو چاہتے ہیں، ویخلق اور وہ پیدا کرتے ہیں، ما یشاء جو چاہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انہیں بتایا، دکھایا. وَأَرَاهُ تَصَرُّفَهُ فِي خَلْقِهِ اور انہوں نے تصرف کو دکھایا، فی خلقہ اپنے مخلوق میں، وفی اعضاء جسمہ اور اپنے مخلوق کے اعضاء، مخلوق کے جسم کے اعضاء میں. یہ ضمیر ہے، یہ خلق مخلوق کی طرف لوٹے. تو وَأَرَاهُ تَصَرُّفَهُ اور انہیں تصرف کو دکھایا، فی خلقہ اپنے مخلوق میں، وفی اعضاء جسمہ اور اس مخلوق کے جسم کے اعضاء میں جو تصرف ہوتے ہیں ان کو دکھایا. یحرک ما یشاء اور وہ حرکت کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حرکت کرتے ہیں ما یشاء جو چاہتے ہیں، ویعطل ما یشاء اور جو جس کو چاہتے ہیں وہ روکتے ہیں. یعطل یعطل کا مطلب ہوتا ہے روکنا، چھٹی کرنا سلم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چھٹی کرنا ترجمہ نہیں ہوگا. وَيُعَطِّلُ مَا يَشَاءُ اور جو چاہتے ہو روکتے ہیں. وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ بِيَدِهِ اور ان کے لیے یہ بات ثابت ہوئی، أَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ کہ ساری کی ساری کائنات بِيَدِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَيُخْرِجُ الْحَيَّ یعنی زندوں کو نکالتا ہے، من المیت مردوں سے، ویخرج المیت اور مردوں کو نکالتا ہے، من الحی زندوں سے، یعنی مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے. وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور جس کو چاہتے ہیں وہ بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں. وَيَرْزُقُ اور رزق عطا کرتے ہیں، مَن يَشَاءُ جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب بنا کسی حساب و کتاب کے.